مارشل سید عاصم منیر نے اسلام آباد میں ریجنل چیف آف ڈیفنس سٹاف کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ تعاون ناگزیر ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحدوں سے ماورا خطرات اور ہائبرڈ چیلنجز کے موجودہ دور میں تصوراتی مکالمے اور باہمی اعتماد کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ اس کانفرنس میں امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت نے شرکت کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے امن، خود مختاری، مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز اور دہشت گردی جیسے مسائل سے نمٹنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاک فوج کے مطابق یہ تاریخی رابطے خطے میں سیکیورٹی تعاون اور دفاعی سفارتکاری کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ امریکہ کے شہر ڈینور میں بوئنگ 737 طیارے میں آگ کے خدشے کے باعث ایمرجنسی انخلا کیا گیا۔ ایوییشن حکام کے مطابق طیارے کے لینڈ گیئر میں ممکنہ خرابی اور دھواں اٹھنے کے بعد 173 مسافروں اور عملے کو سلائیڈز کے ذریعے طیارے سے باہر نکالا گیا۔ واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر ڈپارٹمنٹ نے موقع پر پہنچ کر فوری طور پر آگ پر قابو پا لیا۔ حادثہ پرواز سے پہلے پیش آیا۔ چکوال میں موٹر وے پر ڈھوک سیال کے قریب خوفناک حادثے میں مسافر بس کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق اور 18 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ بس اسلام آباد سے لاہور جا رہی تھی اور ڈرائیور کی غفلت کے باعث حادثے کا شکار ہوئی۔ زخمیوں کو فوری طور پر کلر کہار کے ٹراما سینٹر اور DHQ اسپتال منتقل کیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق واقعہ ڈرائیور کی لاپرواہی کا نتیجہ تھا۔ اسرائیلی فوج نے بھوک سے نڈھال فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والی اطالوی کشتی حنظلہ پر قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی سماجی کارکنوں کی اس کشتی کو غزہ پہنچنے سے روکا گیا اور اسرائیلی فوجیوں نے ان نہتے کارکنوں پر اسلحہ تان لیا۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن کی لائیو ویڈیو میں دیکھا گیا کہ کم از کم 6 اسرائیلی فوجی کشتی پر قابض ہوئے، جبکہ کارکن بازو بلند کیے لائف جیکٹس پہنے خاموش احتجاج کر رہے تھے۔ یہ دوسرا موقع ہے جب اسرائیل نے غزہ جانے والی امدادی کشتی پر قبضہ کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی بمباری میں مزید 71 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 42 وہ لوگ شامل ہیں جو امداد کے منتظر تھے۔ بھوک سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 127 ہو چکی ہے، جن میں 85 بچے بھی شامل ہیں۔ تھائی لینڈ نے کمبوڈیا کے ساتھ جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ قائم مقام تھائی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اگر دوسرا فریق سنجیدگی دکھائے گا تو ہم جنگ بندی پر تیار ہیں۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت کے بعد کہا تھا کہ وہ جنگ بندی کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا کہ اگر دونوں ممالک جنگ بندی کی شرائط پوری کرتے ہیں تو انہیں امریکہ سے تجارتی معاہدوں پر بات چیت کا موقع دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یوکرین تنازع پر چین اور امریکہ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ امریکہ نے چین پر الزام لگایا کہ وہ روسی جارحیت کو بڑھاوا دے رہا ہے، جس پر چین کے مندوب نے سخت رد عمل دیا اور کہا کہ امریکہ الزام تراشی اور جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی نمائندہ نے چین سمیت تمام ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ روس کو ایسی اشیاء کی فراہمی بند کرے جو اس کے فوجی صنعتی نظام کو مضبوط بناتی ہے۔ چین کے ترجمان گینگ شوانگ نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ چین نہ روس کو ہتھیار دے رہا ہے نہ ہی تنازع کا فریق ہے۔ چین نے امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں اور دھمکیوں پر بھی سخت رد عمل دیا ہے۔ ISPR نے یوم شہادت پر کیپٹن محمد سرور شہید کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کیپٹن سرور شہید نشان حیدر پانے والے پہلے پاکستانی ہیرو تھے، جنہوں نے 27 جولائی 1948 کو کشمیر کی پہلی جنگ میں تل پترا کے مقام پر مادر وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ISPR کے مطابق ان کی جرأت، حکمت عملی اور بے لوث قیادت آج بھی افواج پاکستان کے لیے مشعل راہ ہے۔ مسلح افواج نے کہا ہے کہ شہداء کی لازوال قربانیاں ہماری طاقت کا سرچشمہ ہیں اور وطن کی سالمیت کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ دریائے سندھ میں تونسا بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن کے مطابق تربیلا، کالا باغ، چشمہ، گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب موجود ہے، جبکہ باقی تمام دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ محکمہ نے مقامی آبادی کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے اور متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان نے عالمی انڈر 19 والی بال چیمپئن شپ کے راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنائی ہے۔
تاشکند میں جاری ایونٹ کے تیسرے لیگ میچ میں پاکستان نے ترکیہ کو 3-0 سے شکست دے کر پول اے میں 6 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ اس سے قبل پاکستان نے بیلجیم اور میزبان ازبکستان کو بھی شکست دی۔ پاکستان کا اگلا میچ پیر کو پورٹو ریکو اور منگل کو ارجنٹائن کے خلاف کھیلے گا۔ ناک آؤٹ مرحلہ 30 جولائی سے شروع ہوگا اور فائنل 3 اگست کو کھیلا جائے گا۔